بچی ہے چند سانسیں یا نبی تشریف لے آؤ کہ رستا تک رہی ہے آپ کا بیمار کی چوکھٹ۔ میں ایک بات بتانے لگا ہوں، اللہ والوں کی محفل میں آ کے بیٹھے ہو، ان سے سچی یاریاں کر لو، ان سے سچی دوستی کر لو۔ ایک بزرگ ہوئے ہیں علامہ خواجہ بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بخارے کے رہنے والے تھے۔ جب بخارے کے رہنے والے، اور آپ نے دیکھا ہوگا ولیوں کی تو الگ ہی شان ہوتی ہے نا، جب وہ کہیں سے گزرتے ہیں کوئی بتائے نہ بتائے عاشقوں کا ہجوم لگ جایا کرتا ہے۔ سرکار مفتی اعظم کسی اجنبی جگہ سے بھی جاتے تھے نا تو لوگوں کو خوشبو بتا دیتی تھی کہ اعلیٰ حضرت کا بیٹا گزر کے جا رہا۔ ہاں، اور نہیں دیکھا کہ تاج الشریعہ اگر کسی گلی سے گزرتے یا کسی شہر سے گزرتے تو کوئی اعلان نہیں ہوتا تھا، کوئی خبر نہیں ہوتی تھی، آپ کے آنے کی دیر ہوتی تھی عاشقوں کی بھیڑ لگ جایا کرتی تھی۔ تو یہ اللہ والوں کی الگ شان ہوتی ہے، جب وہ چلتے ہیں نا تو اللہ کی رحمتیں آواز دیتی ہیں، اٹھو دیوانوں ہمارا محبوب گزر کے جا رہا ہے۔ اور پھر جب اس کی صدائیں آتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر عاشقوں کی بھیڑ لگ جاتی ہے۔ خواجہ بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ ایک بستی سے گزر کے جا رہے تھے، ایک بستی سے آپ گزر کے جا رہے تھے نا، تو کچھ لوگوں نے دیکھا حضرت جا رہے ہیں تو بھیڑ لگ گئی مریدوں کی، گھیر لیا، بیٹھا لیا، جنگل میں ہی بیٹھا لیا حضرت کو، بستی کے باہر چاروں طرف سے گھیر کے کھڑے ہو گئے۔ اتفاق سے اسی راستے سے غیر مسلم لڑکی گزر کے جا رہی تھی۔ سمجھ گئے؟ سمجھ گئے نا میری بات؟ غیر مسلم لڑکی گزر کے جا رہی تھی۔ اس بچی نے لوگوں کی بھیڑ دیکھی، بچے ہوتے ہی عجیب ہے نا، کہیں بھی اگر بھیڑ دیکھیں تو یہ کوشش کرتے ہیں یہ لگی کیوں ہے، یہاں پہ اتنے لوگ کیوں ہیں۔ اس نے ایک ہاتھ پکڑ کے کہا چاچا کا بیٹی بولو یہ بھیڑ کیوں ہے؟ انہوں نے کہا یہ مسلمانوں کے پیر آئے ہوئے ہیں۔ واہ واہ واہ، مسلمانوں کے پیر آئے ہوئے ہیں، زور سے مسلمانوں کے پیر آئے ہوئے ہیں۔ بچی کہنے لگی بیٹے بابا جی یہ پیر ہوتے کون ہیں؟ کہنے لگی بیٹے ہم تمہیں کیسے بتائیں پیر کون ہوتے ہیں، جاؤ وہ وہاں بیٹھے ہیں انہی سے جا کے پوچھ لے۔ کیا بات، بچی لوگوں کو ہٹاتے ہوئے خواجہ بہاؤالدین نقشبندی کی بارگاہ میں پہنچ گئی، دیکھ کے کہنے لگی بابا جی آپ پیر ہو؟ فرمانے مسکرا کے فرمانے لگے جی۔ بچی کہنے لگی بابا بتاؤ گے پیر کون ہوتے ہیں؟ تو اب ہر سنی بولے گا سبحان اللہ۔ خواجہ بہاؤالدین کا جواب سنیں، بچی نے کہا بابا یہ پیر کون ہوتے ہیں؟ تو خواجہ بہاؤالدین بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں بیٹی پیر وہ ہوتے ہیں جو مصیبت کی گھڑی میں کام آیا کرتے ہیں۔ واہ کیا بات ہے، پیر وہ ہوتے ہیں جو مصیبت کی گھڑی میں کام آیا کرتے ہیں۔ بچی نے کچھ دیر سوچا، سوچ کے کہنے لگی کس کی مصیبت میں؟ کہنے لگے مریدوں کی مصیبت میں۔ تو بچی کہنے لگی بابا پھر مجھے بھی مرید کر لو، مصیبت تو کسی کو بھی آ سکتی ہے نا۔ مسکرا کے کہنے لگے بیٹی مرید وہی ہوتا ہے جو ہمارے مذہب کا ہوتا ہے۔ بچی نے کہا آپ کے مذہب کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ کہنے لگے میرے حضور کا کلمہ پڑھنا پڑے گا۔ اللہ اکبر، یہ اللہ والوں کی میٹھی باتیں تھیں جن کے لہجے سے لوگ مسلمان ہو جایا کرتے تھے، جن کی باتوں سے لوگ کلمہ پڑھ لیا کرتے تھے۔ بچی کہنے لگی بابا پھر مصیبت تو کسی کو بھی آ سکتی ہے نا، پھر مجھے بھی مسلمان کر کے مرید بنا لے۔ آپ نے کلمہ پڑھایا، بچی کو مرید کیا، بچی جانے لگی، کہنے لگی بابا وعدہ تو سچا ہے نا تیرا، مصیبت کے وقت کام تو آؤ گے نا؟ بچی نے کہا بیٹی، بابا نے کہا بیٹی پکار لینا، جب مصیبت کا وقت آئے گا تیرا پیر تیرے کام آ جائے گا۔ بول دو ذرا سبحان اللہ، تیرا پیر تیرے کام آ جائے گا۔
جب بچی نے اتنا سنا چل پڑی. اللہ اکبر. بچی سمجھدار تھی, یہاں سے گئی, جیسی پیر کی بیعت کی اور اس پہ سلسلے کا فیض جاری ہوا, سلسلے نقشبند کا فیض جاری ہوا. بچی کی نوکری بادشاہ کے دربار میں لگی اور اس کے اچھے اخلاق کی وجہ سے, بزرگوں کے فیض کی وجہ سے اس نے اتنی تیزی سے ترقی کی. جتنی خادمائیں بادشاہ کے دربار میں تھی وہ سب سے افضل ہو گئی. جب سب سے اچھی ہو گئی, بادشاہ نے انہیں سب کے اوپر نگراں مقرر کر دیا. تو جتنی پہلی پرانی عورتیں تھی, ان کو حسد بڑی جلدی ہو جایا کرتا ہے. کہنے لگی اچھا ہم اتنے دن سے کام کر رہے ہیں اور یہ 4 دن سے آئی ہے ایک بچی, یہ ہمارے سروں کے اوپر مقرر کر دی گئی. انہوں نے پلاننگ کی کہ کسی طریقے سے اس بچی کو یہاں سے نکالا جائے. اللہ اکبر. پھر کیا کیا, بادشاہ کے دربار کا ہار چرایا, ہار کی چوری بچی کے اوپر لگا دی. جب بچی پہ ہار کا الزام لگا, بادشاہ نے بچی کو طلب کیا, کہا تجھ پہ یہ الزام ہے تو نے میرا ہار چرایا ہے, تیرے پاس کوئی گواہ ہے؟ بچی کہنے لگی میرے پاس تو کوئی گواہ نہیں, میری صفائی کا کوئی گواہ نہیں. کہا چوری کے گواہ کون ہیں؟ جن عورتوں کی پلاننگ تھی اس کو نکلوانے کی, وہ کھڑی ہو گئی, میرے سامنے چرایا ہے, میرے سامنے چرایا ہے. اللہ اکبر. بچی کی طرف بادشاہ نے دیکھا, کہا ہے کوئی ثبوت تیرے پاس صفائی کا؟ بچی کی آنکھ میں آنسو آ گئے. اب وہ صفائی میں کسے پیش کرے, مگر وہ پریشان نہیں تھی, آنکھ میں آنسو ضرور تھے. بادشاہ نے کہا اٹھا کے اسے قید میں ڈال دو اور 8 دن کے بعد اسے سزائے موت دے دی جائے. اللہ اکبر. بچی کو اٹھایا گیا, قید کے اندر ڈال دیا گیا. ایک دن گزرا روتے روتے, دوسرا دن گزرا روتے روتے, تیسرا دن گزرا روتے روتے. بچی کو یاد آیا کہ ایک دن بابا ملے تھے جنہوں نے کلمہ پڑھایا تھا اور یہ کہا تھا پیر وہ ہوتا ہے جو مصیبت کے وقت کام آیا کرتا ہے. بچی رو کے کہتی ہے بخارے والے بابا تو نے کہا تھا مصیبت میں کام آؤں گا, آج دیکھ میں موت کے قریب جا رہی ہوں, بتا تو صحیح تو کب آئے گا؟ جب تیسرا دن بھی گزر گیا, چوتھا دن بھی گزر گیا, لیکن کوئی نہیں آیا. 8 دن گزر گئے. المختصر کے وہ وقت بھی آیا جب بچی کو قلعے کے اوپر لے جا کر کے دیوار سے نیچے دھکا دینا تھا. آ گئے فوجی, بچی کو پکڑا, لے کر کے چلنے لگے. بچی مڑ مڑ کے کسی کا رستہ دیکھ رہی تھی. سپاہیوں نے کہا بتا تو صحیح کس کی راہیں تک رہی ہے, کس کا رستہ دیکھ رہی ہے؟ 8 دن ہو گئے کوئی تجھ سے ملنے تک نہیں آیا, تو کس کو دیکھ رہی ہے؟ بچی نے رو کے کہا تھا کوئی تو میرا بھی ہے جس کی میں راہیں تک رہی ہوں, کوئی تو میرا بھی ہے جو مجھ سے وعدہ کر کے گیا تھا. اللہ اکبر. بچی نے پیری چلنا شروع کی ہے, چلتی جاتی, روتی جاتی, رخ بخارا کی طرف کرتی, کہتی جاتی بخارے والے بابا کہیں دیر نہ ہو جائے, کہیں دیر نہ ہو جائے, کہیں دیر نہ ہو جائے. یہ کہتے کہتے بچی دیوار تک پہنچ گئی. جب دیوار تک بچی پہنچی ہے, ان فوجیوں نے کہا تھا, سپاہیوں نے کہا تھا بچی اب تو موت کے قریب ہے, بادشاہ کا فرمان یہ ہے کہ موت کے وقت آخری خواہش پوچھی جائے. بچی سے کہا بتا تو صحیح تیری کوئی آخری خواہش ہو تو بچا. بچی نے کہا ہاں میری ایک خواہش ہے. کہا کون سی خواہش؟ کہا یہ جو ہاتھ باندھے ہیں کھول دیے جائیں. کہا کیا کرے گی؟ کہا کسی کو ہاتھ اٹھا کے الوداع کہنا ہے. جب اتنی بات بچی نے کہی ہے, سپاہیوں نے بادشاہ کی اجازت طلب کی. بادشاہ کی اجازت کے بعد بچی کے ہاتھ کھولے گئے ہیں اور اس کے بعد بچی نے دیوار پہ کھڑے کھڑے رخ کیا کہ بخارا کی جانب اور آواز دے کے کہتی ہے بخارے والے بابا تجھے اپنا وعدہ یاد ہے کہ نہیں؟ لیکن مجھے اپنا وعدہ یاد ہے. تو نے کہا تھا پیر وہ ہوتا ہے جو مصیبت کے وقت کام آتا ہے. میں نے تیری زبان کی خاطر کلمہ پڑھا تھا, میں نے تیرے وعدے کی خاطر تیرے دامن کو تھاما تھا. بتا تو صحیح تیرا وعدہ سچا رہا یا میرا وعدہ سچا رہا؟ اس کے بعد بچی نے کہا تھا تیری ریت تو جانے, میری ریت تو یہ کہ میں وعدہ نبھا کے جا رہی ہوں. ہاتھ اٹھا کے کہا خدا حافظ. پھر اس کے بعد بچی کے ہاتھ باندھے گئے اور جب بچی کو دھکا دیا گیا, بچی کی زبان سے چیخ نکلی آ بخارے والے بابا اب کب آئے گا؟ اتنا کہنا تھا, بچی کی آنکھ دہشت سے بند ہوئی. اس نے زمین اوپر سے نیچے کا سفر طے کیا. بچی کہتی ہے جب اوپر سے چلی تھی تو آنکھ بند ہو گئی تھی, جب آنکھ کھلی تھی تو زمین پہ نہیں تھی بلکہ کسی آنے والے نے اپنے ہاتھوں میں سنبھال رکھا تھا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, فضائل اولیاء کرام, فضائل اولیاء کرام, کرامات اولیاء حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ. اللہ اکبر. آنکھ کھولی تو دیکھا کوئی اور نہیں بخارے والا بابا مسکرا رہا ہے. بچی نے رو کے کہا بابا تم کب آئے؟ تو انہوں نے کہا تھا چون از چوارا آمدی من از بخارا آمدم. ہاں
چون از چوارا آمدی من از بخارا آمدم. آپ نے فرمایا بیٹی جب تو محل کی اوپر والی دیوار سے نیچے کی طرف چلی تھی تب میں بخارا سے چلا تھا، تب میں بخارا سے چلا تھا. کہنے لگی بابا اتنی جلدی آ گئے؟ مسکرا کے کہنے لگے بیٹی ابھی آنے میں دیر لگ گئی، قیامت میں آواز دینا تیری پہلی صدا پہ حاضر ہو جاؤں گا. واہ. اور پیر تو پیر ہوتا ہے، پیر تو پیر ہوتا ہے، یوں ہی تو نہیں بک جاتا نا کوئی کسی کے ہاتھ میں، بہت سوچ سمجھ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا جاتا ہے. ہاں بہت سوچ سمجھ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا جاتا ہے. اللہ سلامت رکھے اس عاشقوں کے مجمع کو، اللہ تمہاری نسلوں کو آباد رکھے. نصیب کی بات ہے جو غریب نواز کی محفل سجا کے بیٹھے ہو. ہاں یہ نصیب کی بات ہے کہ ان سے نسبت قائم کر رکھی ہے. میرے غریب نواز عطائے رسول ہیں، حضور کا تحفہ ہے ہندوستان کے لیے غریب نواز. ہاں یہ ہمارا نصیب نہیں کہ ہمارے کلمہ پڑھانے کے لیے مصطفیٰ نے اسپیشل غریب نواز کو بھیجا ہے اور اپنے بیٹے کو بھیجا. اللہ اکبر. اور کیسے بھیجا؟ خواجہ غریب نواز، خواجہ عثمان ہارونی یا ہرونی جو بھی آپ کہہ لیں، آپ کے ساتھ اپنے پیر و مرشد کے ساتھ ایک بار مکہ شریف گئے، کعبے کا طواف کیا. آواز آئی عبد القادر ہم نے تجھے، آواز آئی معین الدین ہم نے تجھے قبول کر لیا ہے. استاد کہنے لگے بیٹے مقبولیت تو ہو گئی ہے لیکن سند مدینے سے ملے گی. وہاں سے سفر مصطفیٰ کے مدینہ شریف کا کیا، وہاں جا کے سلام کیا، حاضری ہوئی، اس کے بعد واپس آ گئے. پھر دوبارہ اپنی مرضی سے غریب نواز شہر مدینہ گئے، اپنی مرضی سے مسجد نبوی میں بیٹھے تھے. جو وہاں کے خادم تھے حضور کے روزے کے، انہیں حکم ہوا کہ جاؤ میرے معین الدین کو بلا کے لاؤ، میرے معین الدین کو بلا کر کے لاؤ. وہ آئے، کہنے لگے معین الدین کون ہے؟ وہاں پہ کئی سارے معین الدین تھے. اور غریب نواز سوچنے لگے کیا بات ہے. لوگوں نے پوچھا کیا گئے؟ کہا حضور بلا رہے ہیں. تو غریب نواز کے ذہن میں یہ تھی کہاں میں اور کہاں حضور کی چوکھٹ. گردن جھکا کے بیٹھے رہے، اپنی جگہ سے نہیں گئے. دوسرے لوگ چلے گئے. آواز آئی میں نے ان کو نہیں بلایا، معین الدین چشتی کو بلایا ہے. پھر حکم ہوا کہ آپ کو مصطفیٰ نے بلایا ہے. لکھا ہے مورخین نے جب دوبارہ غریب نواز اندر گئے تو پھر حضور نے مزار سے نکل کے غریب نواز کو سینے سے لگایا اور پھر پورا راستہ اور پورا طریقہ تبلیغ کا سب سکھا کے ہندوستان کی طرف بھیجا. پھر غریب نواز ہندوستان آئے. اللہ اکبر. ہندوستان میں آ کر کے آپ نے ڈھول نہیں بجایا تھا، یہ بھی سن لیں. آپ نے ڈھولک نہیں بجائی تھی، آپ نے تماشے نہیں کیے تھے، بلکہ غریب نواز اپنی زبان پہ یا تو قرآن کے ترانے لائے تھے یا مصطفیٰ کی شان کے ترانے لے کر کے آئے تھے. یہ شان میرے غریب نواز کی ہے. اللہ اکبر. ہاں بظاہر تو ایک مفلس نظر آتے تھے، لیکن خدا کی قسم جس دن سے آپ کا لنگر چالو ہوا ہے آج تک اسی شان سے چل رہا ہے، آج تک اسی شان سے چل رہا ہے. اور شان یہ ہے لنگر کی، پہلے بھی جب کبھی کچھ ختم ہو جاتا مرید آ کے کہتے، حضرت خادم آ کے کہتے آج لنگر میں کھانے نہیں ہیں، مسلح کا کونا اٹھاتے، فرماتے ہیں جتنا بھرنا ہے بھر کے لے جا، معین الدین کا دریا بہ رہا ہے. آج سارا زمانہ بالخصوص ہندوستان غریب نواز کی خیرات کھا رہا ہے. ہم ان کا کھا رہے ہیں تو پھر انہی کے گیت گا رہے ہیں. غریب نواز بھارت میں تشریف لائے. اور ایک بات اور بتا دوں، اکثر یہ جو عہدے داران ہوتے ہیں نا، ودھایک نیتا، ان کی اللہ والوں سے بنتی کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں بنتی علامہ سردار احمد صاحب کہ وہ بہت کوشش کر کے لوگوں کے دل نہیں جیت پاتے، وہ بہت کوشش کر کے لوگوں کے دل نہیں جیت پاتے، اور اللہ والے ٹوٹی چٹائی پہ بیٹھ کر کے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنا لیتے ہیں. واہ واہ واہ. ہاں امام زین العابدین امام سجاد، میرے حسین کا شہزادہ، کربلا کی بچی ہوئی امانت. جب آپ کربلا سے واپس آ گئے، آپ نے دنیا چھوڑ کر کے تنہائی میں سکونت اختیار کر لی. جنگلوں میں بیٹھ کے یاد الہی میں مصروف رہتے تھے، جنگلوں میں بیٹھ کر کے. ہاں سلیمان بن عبد الملک کا دور تھا، جنگلوں میں بیٹھے تھے.
لیکن اسے ٹینشن یہ تھی میں بادشاہ ہوں، لیکن لوگ عزت زین العابدین کی کرتے ہیں۔ اس نے کہا کیوں نہ انہیں اپنی حکومت میں شامل کر لوں، جو لوگ ان کے ہیں وہ بھی میرے ہو جائیں گے، جو میرے وہ تو ہیں ہی میرے۔ اس نے خبر بھیجی کہ جاؤ زین العابدین سے کہو ہم نے بلایا ہے۔ جب خبر لے کے قاصد گیا کہ تمہیں اس نے بلایا بادشاہ نے، تو آپ نے کہا جاؤ اس سے کہہ دو ہم نے دنیا چھوڑ دی ہے، ہمیں اپنے رب کی عبادت میں رہنے دے۔ انکار کر دیا، اسے غصہ آ گیا، اس نے فوجی بھیجے اور کہا کہ تم نہیں جانتے ہو، تم نے اپنے باپ کا سلوک نہیں دیکھا کہ پہلے تمہیں قیدی بنایا تھا یزید کے سپاہیوں نے، اگر اب بھی نہیں مانگو گے تو میرے سپاہی قیدی بنائیں گے۔ فرمانے لگے جو تجھے کرنا ہے کر لے، ہمیں تیری دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں۔ آپ کو پھر قید کیا گیا، ہاتھوں میں ہتھ کڑی ڈال کر کے پھر بادشاہ کے دربار میں پیش کیا گیا۔ بادشاہ کہنے لگا دیکھ لی اپنی اوقات، سنے اس کے جملے کہ تم نے دیکھ لی اپنی اوقات، میں نے کہا تھا میں تمہیں قید کر کے اٹھوا لوں گا۔ فرمانے لگے جا ہمارے منہ نہ لگ، بڑی سادگی سے فرمایا ہمارے منہ نہ لگ، تو ہمیں جانتا نہیں ہے۔ اس نے کہا کیا کر لو گے، کیا کر لو گے؟ جیسے اتنا کہا نا کیا کر لو گے، امام زین العابدین کو جلال آ گیا۔ آپ نے یوں ہتھکڑیوں کی طرف دیکھا، وہ ٹوٹ کے پانی کی طرح زمین پہ بہنے لگ گئی۔ کانپ گیا بادشاہ، کہنے لگا یہ کیا ہے؟ فرمانے لگے سن، جب نیزے پہ سر چڑھے تھے تب بھی ہم اختیار میں تھے، آج جو قیدی بنے ہیں تب بھی اختیار میں ہے۔ فرق یہ ہے جو بھی کرتے ہیں اپنی مرضی سے نہیں، پیدا کرنے والے خدا کی مرضی سے کیا کرتے ہیں۔ واہ واہ واہ، ہاں تو یہ اللہ والے ہوتے ہیں، ان کی شان ہی نرالی ہوتی ہے۔ تو جو دنیا والے ہوتے ہیں اس وجہ سے ان سے جلا کرتے ہیں اور سوچتے ہیں یہ جلدی ختم ہو جائیں۔ تو ان راجہ مہاراجانوں نے بڑے آتنک مچا رکھے تھے۔ اس کا نام سنا ہوگا پرتھوی راج چوہان کا، سنا ہے جی؟ کتنے لوگوں نے سنا؟ وہی بولیں، باقی نہ بولیں، پولیس لے جائے گی۔ بندہ یہ سوچ کے نہیں بولتا کہیں موت نہ آ جائے۔ او بھائی موت اپنے وقت پہ آنی ہے، جہاں لکھی ہے وہیں آنی ہے۔ ڈر کے نہ بول، زور سے بول، ذرا کہہ دے یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ، اللہ سلامت رکھے ماشاءاللہ۔ پرتھوی راج چوہان، اس نے پوری کوشش کر لی، غریب نواز کو ہٹا نہ سکا، پانی بند کیا، فوجی بھیج کے ہٹایا، لیکن پھر بھی کیا تھا، لوگ غریب نواز کی طرف جھکے چلے جا رہے تھے۔ اس نے کہا کیوں نہ انہیں قتل کرا دوں۔ کیا سوچا اس نے؟ انہیں قتل کرا دوں۔ ایک کلر بلایا اسپیشلی اس نے اور اس سے کہا سن، اگر تو اس بابا کا سر کاٹ کے لائے گا تو میں تجھے آدھی سلطنت دے دوں گا۔ آج لوگ 2000 میں مرڈر کر دیتے ہیں، 3000 روپے میں لوگوں کی جان لے لیتے ہیں، اور اسے تو مل بھی آدھی بادشاہت رہی تھی۔ اس نے کہا بڑی بات ہے جی، اتنے سے کام میں بابا کا سر کاٹ کے لانا ہے، اتنے سے کام کے لیے اتنی بڑی سلطنت؟ اس نے کہا منظور ہے۔ تو اس نے وہ کپڑا لپیٹ رکھا تھا جو ان کا راجپوتوں کا اسپیشلی لباس تھا، اس میں خنجر چھپا لیا کمر کے پیچھے، اور میرے غریب نواز ایک درخت کے نیچے مصطفیٰ کی حدیثیں سنا رہے تھے۔ اسی بیچ میں لوگ بیٹھے تھے، جس کا مقصد حل ہو جاتا سنتا چلا جاتا، حل ہو جاتا سنتا چلا جاتا۔ محفل ختم ہو گئی، سارے لوگ چلے گئے، کچھ بچے، انہی میں قاتل بھی کھڑا تھا۔ غریب نواز نے پیٹ کی قاتل کی طرف، اور سنے کیا کہا، فرمانے لگے جو جس نیت سے آیا تھا اس کی نیت پوری ہو گئی، جس کی رہ گئی ہے وہ بھی اپنی نیت پوری کر لے۔ جو آرزو لے کے آیا تھا معین الدین نے سب کو سب کچھ دے دیا ہے، اور جو رہ گیا ہے وہ بھی اپنی حسرت، اپنی ضرورت پوری کر لے۔ آپ کا اشارہ قاتل کی طرف تھا کہ جب ہم نے ہر آنے والے کو دیا تو پھر تو خالی کیوں جائے گا بھائی؟ تو قتل کے ارادے سے آیا، قتل کر لے۔ لیکن کوئی نہ بولا، کہنے لگے حضور سب کو مل گیا، لوگ جانے لگے، سب چلے گئے، یہ راجپوت قاتل رہ گیا۔ غریب نواز کہنے لگے سب کی مرادیں پوری ہو گئی، تو اپنی مراد پوری کب کرے گا؟ اس نے کہا بابا کون سی مراد؟
کہنے لگے تو مجھے قتل کرنے آیا نا، تو چل تو بھی اپنا کام کر لے۔ اس نے اتنا سنا ہاتھ کانپ گئے، کہنے لگا نہیں بابا میں تو آپ کا بیان سننے آیا تھا، کہ اگر بیان سننے آیا تھا تو پھر خنجر رکھ کے کیوں لایا تھا؟ کیا بات، خنجر رکھ کے کیوں لایا تھا؟ کہنے لگا راجا، کہنے لگا سنو بابا، یہ راجپوتوں کی راجپوتوں کا طریقہ ہے، ہم جب چلتے ہیں خنجر ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ اچھا کہ یہ راجپوتوں کا طریقہ ہے، خنجر کمر کے پیچھے لگا کے چلتے ہیں؟ کہا ہاں یہ راجپوتوں کا طریقہ ہے۔ فرمانے لگے یہ تو راجپوتوں کا طریقہ ہے، مگر کیا وہ بھی راجپوتوں کا طریقہ ہے جو تو نے محل سے بادشاہ سے سلطنت کا سودا کیا تھا، جو تجھ سے بادشاہ نے کہا تھا بابا کا سر کاٹ کے لا آدھی سلطنت دوں گا؟ جب اتنی بات اس نے سنی ہے حیرت میں کانپنے لگ جاتا ہے، کہتا حضرت جی اس وقت تو بادشاہ تھا یا میں تھا، تیسرا کوئی نہ تھا، آپ کو کس نے بتا دیا؟ اللہ اکبر۔ غریب نواز کہتے ہیں کہ جو تو نے راجہ سے باتیں کی تھی وہ بھی غریب نواز دیکھ رہا تھا، جو نیت لے کے آیا ہے وہ بھی غریب نواز سن رہا ہے۔ اتنا سننا تھا، چیخ نکلی، خنجر نکالا، قدموں میں غریب نواز کے رکھا، کہنے لگا بابا اتنے بڑے بابا کو قتل کرنے آیا تھا، میری سزا یہ ہے کہ خنجر بھی میرا، سر بھی میرا، اپنے ہاتھوں سے قتل کر دو، میں جینا نہیں چاہتا۔ غریب نواز نے خنجر اٹھایا، راجپوت کے ہاتھ میں دیا، کہنے لگے جا چلا جا، آئندہ ایسے مت کرنا، ہم نبی رحمت کے بیٹے ہیں، ہم کسی کو مارنے نہیں آئے، ہم تو مرنے والوں کو بچانے کے لیے آئے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، شہنشاہ ہندوستان، کرامت غریب نواز، کرامت غریب نواز، مسلک اعلی حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ اللہ اکبر۔ فرمانے لگے ہم مارنے نہیں آئے، ہم تو مرنے والوں کو بچانے آئے ہیں۔ اتنا کہہ کے غریب نواز جب چلنے لگے دوڑ کے قدم پکڑ لیے، کہنے لگے بابا جب سب کے کام کیے ہی ہیں تو میرا بھی چھوٹا سا کام کر کے چلے جائیے۔ کون سا کام؟ کہنے لگا اب تک کفر کی دنیا میں تھا، اب کلمہ پڑھا کے محمد کی غلامی میں لے لیجیے۔ اللہ اکبر۔ یہ ان کے اخلاق تھے، یہ ان کے کردار تھے، اس طرح سے دین پھیلا۔ آج پوری دنیا غریب نواز کے نام کے ڈنکے بجا رہی ہے۔ ہاں جنہوں نے ان کا نام مٹانا چاہا وہ تو مٹ گئے، لیکن ہر گھر میں غریب نواز کے نام کا نعرہ لگ رہا ہے۔ ہاں، اور یہ وہ درگاہ ہے بھارت کی زمین پر جہاں پہ صرف مسلمانوں کو نوازا نہیں جاتا۔ آج بھی کوئی بھی آئے، کسی بھی دھرم کا آئے، کسی بھی مذہب کا آئے، بغیر ذات کے دیکھے اس کو نوازا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے دنیا معین الدین چشتی کو غریب نواز کہا کرتی ہے، غریب نواز کہا کرتی ہے۔ کیا کسی میں حوصلہ ہے جو اپنے قاتل کو اتنے اچھے طریقے سے معاف کر دے؟ آج تو ہمیں بندہ گالی دے دے تو ہم گریبان پکڑ لیتے ہیں، تو نے کہا کیسے؟ تھپڑ مار دے تو جان لے لیتے ہم بدلے میں، تیری ہمت کیسے ہوئی تھپڑ مارنے کی؟ یہ جگر غریب نواز کا تھا۔ قاتل سے کہتے ہیں جا میں نے معاف کر دیا۔ اخلاق اچھے کریں، انہوں نے سب کو نوازا ہے، آج بھی سب کو نواز رہے ہیں، بلا تفریق نواز رہے ہیں۔ اور یار جب غیروں کو اتنا دیتے ہیں تو پھر اپنوں کو کتنا دیتے ہوں گے، اپنوں کو کتنا دیتے ہوں گے۔ سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جاتے، تیرا در چھوڑ کر خواجہ یہ دیوانے کہاں جاتے۔ ہمیشہ بھیک ہم نے تو اسی چوکھٹ سے پائی ہے، ہم اپنا دامن امید پھیلانے کہاں جاتے۔ درے خواجہ سے بگڑی قسمتیں بنتی ہیں اے قیصر، ہم اپنا لوہے پیشانی بدلوانے کہاں جاتے، ہم اپنا لوہے پیشانی بدلوانے کہاں جاتے۔ فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ والوں سے محبت کرو۔ نہیں اب وقت بھی کافی ہو چکا ہے، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ہاں ولیوں سے محبت کرتے رہیے، ان سے پیار کرتے رہیے، ان سے پیار کرتے رہیے۔ یہ مت سوچنا کہ ولی وہی ہے جس کے پاس جو ہے لگژری گاڑی ہے، ولی وہی ہے جس کے پاس اونچا لبا قبا جبہ صافہ ہے۔ نہیں، یہ بڑے سادہ لوگ ہیں یار، بڑے سادہ لوگ ہیں، اتنے سادہ لوگ کہ لوگ انہیں دیکھ کے پہچان بھی نہیں پاتے۔ ہاں انہوں نے اپنے آپ کو بالکل مٹا دیا اپنے وجود کو، اور خدا کی ذات میں گم گئے یہ لوگ، اس کی یاد میں گم گئے۔
یہ تو جب آنکھیں کھولتے ہیں تب بھی اللہ ہی کا جلوہ نظر آتا ہے، جب آنکھیں بند کرتے ہیں تب رب کا جلوہ نظر آتا ہے۔ ہاں اللہ والوں سے پیار کیا کرو، ان سے پیار کرتے رہو گے، خدا کی قسم یہ یہاں بھی کام آئیں گے، وہاں بھی کام آئیں گے۔ ان کی یاری بڑی سچی ہوتی ہے، ان کی دوستی بڑی سچی ہوتی ہے، علماء اہل سنت ہیں۔ ایک بات کہہ جاؤں، میں نے سنا تھا اعلان ہو رہے تھے مسجد کے تعاون کے لیے، لوگوں نے تعاون کیا ہوگا، سن بھی رہا تھا کچھ لوگوں نے تعاون کیا۔ میں ایک بات بتا جاؤں بھائی، بس آخری بات سن لیں بڑی سنجیدگی کے ساتھ۔ مرنا کس کس کو ہے ذرا ہاتھ اٹھا کے بتا دیں۔ اور چاچا آپ کو نہیں مرنا، ہاتھ نہیں اٹھائے، دونوں نہ اٹھانا بھائی، اگر جلدی آ گئی تو ذمہ دار نہیں۔ ایک کی بات ہوئی تھی، سب کو مرنا نا؟ کیا کوئی گارنٹی ہے ہمارے پاس کہ جس بیٹے کے شوق پورے کرتے کرتے ہماری کمر جھک گئی، یہ ہمارے بعد ہمارے لیے قرآن پڑھے گا؟ ہے کوئی گارنٹی؟ کوئی گارنٹی نہیں۔ اگر لگے نا کوئی گارنٹی ہے تو مجھے بھی بتانا۔ ہاں کبھی قبرستان جا کے دیکھ لیا کرو، وہ بیٹھی ہوئی قبریں، وہ ٹوٹے ہوئے تختے، آج کوئی ان پہ پھول تو بڑی بات صاحب، کوئی مٹی ڈالنے نہیں آیا۔ کتنی قبروں میں ہڈیاں دکھنے لگی، آج کوئی مٹی ڈال کے ان ہڈیوں کو چھپانے تک نہیں آیا۔ او بھائی، اس سے پہلے کہ تو قبر کا لقمہ بنے، اس سے پہلے کہ قبر تیرا گھر بنے، اپنے جیتے جی اپنے ہاتھ سے مساجد کا اہتمام کر جا، اپنے جیتے جی اپنے ہاتھ سے آخرت کا انتظام کر جا۔ ہاں کبھی اللہ توفیق دے مسجد میں اپنی طرف سے پنکھا لگوا دے، ایک اینٹ اللہ کے گھر میں لگوا دے، میں زیادہ بات نہیں کہتا، ایک اینٹ لگوا، خدا کی قسم اگر اس کے سائے کے نیچے کھڑے ہو کر کوئی سجدہ رب کو کرے گا تو کوئی تجھے دعا دے نہ دے، ہو سکتا ہے کوئی ایسا بندہ بھی مسجد میں آ جائے کہ جس سے رب کا تعلق بڑا خاص ہو اور وہ سجدے میں سر رکھ کے اپنے رب کو منائے، تو جتنا کرم اس پہ رب کرے گا اتنا کرم اللہ تیری قبر پہ نازل فرما دے گا۔ تو اپنے ہاتھ سے اپنے جیتے جی کر جائے، جس نے جتنا انعام دیا تھا میں اس کے بھی ثواب کے لیے بھی اور اپنے بھی ثواب کے لیے یہ حضرت کے حوالے کرتا ہوں کہ یہ سب مسجد میں شامل کیا جائے، یہ سارا مسجد میں شامل کرو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت خواجہ غریب نواز کانفرنس علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہاں اللہ توفیق دے تو اپنے جیتے جی آخرت کا انتظام کر جاؤ، اپنے جیتے جی قبر کا انتظام کر جاؤ، اور تجھے پتا نہیں میرا نبی مسجد سے پیار کرنے والوں سے کتنا پیار کرتا ہے۔ ہاں اب کوئی اپنی جگہ نہ بیٹھے گا، سارے لوگ اٹھیں گے، جس کی جیب میں جو بھی ہے مصطفیٰ کی رضا کے لیے اٹھیں اور وہ سب مسجد کے لیے لے کر کے آئیں، اتنا بچا لیں جتنے میں کرایہ چل جائے۔ مجھے پتا ہے میرے بھائی بڑی بڑی دور سے چل کے آئے ہیں، لیکن ایک بات یاد آ رہی ہے، آپ اپنا کام کریں، میں اپنا کام کرتا رہوں گا، سنتے بھی رہیں کام بھی کرتے رہیں۔ سنیں مسجد نبوی ہے، اللہ اکبر۔ ایک دن میرے حضور فجر میں مسجد نبوی میں تشریف لائے، جب آ کر کے دیکھا نا تو مسجد نبوی میں چراغ جل رہا تھا، چراغ جل رہا تھا۔ یہ پہلا دن تھا مسجد نبوی کا جو مسجد نبوی میں چراغ جلا تھا۔ پہلے دن چراغ کو دیکھا، مصطفیٰ مسکرانے لگ گئے، فرمایا صحابہ آج یہ چراغ کس نے جلایا ہے؟ ایک صحابی نے اشارہ کیا، یا رسول اللہ وہ جو دیہات سے چل کے آپ کی مسجد میں آتے ہیں، وہ جو گاؤں سے چل کے آپ کی مسجد میں آتے ہیں، آج یہ اپنے گھر سے چراغ کا انتظام کر کے لائے ہیں۔ میرے حضور نے فرمایا ذرا اٹھ تو میرے اعرابی صحابی، گاؤں کے رہنے والے، ذرا اٹھ کے آ، کیا سوچ کے لایا کہ چراغ کو؟ کہتے یا رسول اللہ میں نے مسجد میں اندھیرا دیکھا، خیال آیا میرے گھر میں اجالا ہو، مسجد میں اندھیرا رہے، مجھے گوارا نہیں ہے، یا رسول اللہ میں چراغ لے کر کے آ گیا۔ مصطفیٰ کو اتنا پیار آیا، اتنا پیار آیا، فرماتے سن تو نے مسجد کو روشن کیا ہے، آ محمد کے سینے سے لگ جا، میرے سینے سے لگ جا۔ حضور نے سینے سے لگایا، فرماتے سن مجھے اتنا پیار آ رہا ہے، میرے پاس اگر کوئی بیٹی ہوتی تیرے نکاح میں شامل فرما دیتا۔ اللہ اکبر۔ حضور فرماتے ہیں جو مسجدوں سے پیار کرتے ہیں وہ اللہ کے بھی پیارے ہوتے ہیں، رسول اللہ کے بھی پیارے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ عاشقوں کی بھیڑ چلی ہے، بچے بھی چلے گئے، جوان بھی چلے گئے۔ انشاءاللہ العزیز تم نے رب کے گھر کے لیے تعاون کیا ہے، فکر نہ کرنا، تمہارے گھر کے فیصلے مدینے والا کرے گا، حضور کریں گے۔ سبحان اللہ۔
جس کے پاس جو تھا سب نے پیش کیا. اللہ سب کی مرادوں کو پورا کرے, سب کی ضرورتیں پورا فرمائے, اور سب کے مولا کریم گھر بار میں جائز کاروبار میں بے پناہ برکت عطا فرمائے, سب کی نسلوں کو آباد فرمائے. غلاموں, مصطفیٰ سے سچا عشق کرو, حضور سے سچا پیار کرو. بات جب حضور کے گھر کی آ جائے نا, اللہ کے گھر کی آیا کرے تو پھر پیچھے نہیں ہٹنا. وہ یار روزانہ 50 کے مسالے کھا جاتے, ایک دن کے مسالے نہ صحیح ہم نے اللہ کے گھر میں دے دیے ہیں. ہاں, یہ سوچ کے خرچ کیا کرو. اور سن لو, جو تجارت ہم نے دنیا میں کی, جو گیا وہ لوٹ کے نہیں آیا. اور یہ وہ تجارت ہے جو رب سے تجارت ہے. یہ جا نہیں رہا ہے, رکھا جا رہا ہے, اور اتنا بھی رکھا جا رہا ہے کہ اللہ ایک کے بدلے میں 10 بھی دے گا. اور یہ 10 کم سے کم ہے. وہ چاہے تو 70 گنا دے دے, وہ چاہے تو 700 گنا دے دے, اس کی رحمت سے کیا بعید ہے وہ چاہے تو 7000 گنا دے دے. ہاں, تو رب کے گھر کے لیے